بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ NFC ایوارڈ اور صدارتی نظام کی آج بازگشت سینٹ میں سنائی دی گئی۔ سینیٹر بیرسٹر سیف کی جو قرارداد تھی اس حوالے سے کافی گرما گرم بحث ہوئی، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، حکومت کو کرپٹ ترین حکومت قرار دیا، کرپشن کے الزامات عائد کیے، کرونا کے حوالے سے عوام کو بیوقوف بنانے کی بات کی۔ پنجاب میں کہا کہ پنجاب کی حکومت جادو کے زور پر اور کرپشن کے زور پر چل رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ ہے کہ ہم سلیکشنز ہیں اس کو مانیں، جمہوریت پر دباؤ ہے، اور اگر کرونا ہو یا نہ ہو یہی حالات رہے تو ہم عوام کو سڑکوں پر لانے پر مجبور ہوں گے۔ انہی موضوعات پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب، پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب۔ روبینہ خالد صاحب، پہلے تو یہ جو سینٹ میں آج ہوا اور پھر بڑی سخت قسم کی تقاریر اپوزیشن کی جانب سے اور NFC کے حوالے سے، اور یہ صدارتی نظام کی بازگشت کہ اگر صدارتی نظام آیا تو ملک کو، تو یہ کیوں بار بار صدارتی نظام کی بازگشت ہوتی ہے؟ کیوں بار بار اس قسم کی باتیں ہیں جو اس ایوان کے اندر ہوتی ہیں؟ یہ لگتا ہے کہ کہیں سے آپ کو کہ یہ ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اپوزیشن کا، یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا، اور موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں کچھ فورسز؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک آج کی جو کوشش تھی جو کہ ناکام بنا دی گئی، یہ ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش تھی اور وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ اور وہاں ایک بڑی جو لڑائی جھگڑا تو اپنی جگہ، لیکن بڑی دلچسپ جو صورتحال تھی، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن چونکہ کافی آج لوگ تھے بات کرنے والے، مجھے وہ موقع مل نہیں سکا، تو آپ کے توسط سے میں یہ بات یہاں رکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ جو دو بڑے جواز دیے گئے 18th امینڈمنٹ کو چھیڑنے کے لیے، اور اس میں سو کالڈ جو تبدیلی باقی ملک میں لائے ہیں اس طرح کی تبدیلی وہاں بھی لانے کے لیے، کہ چونکہ 18th امینڈمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ تھی کرونا کے سلسلے میں، اور جو ہمارا ٹڈی دل کا مسئلہ ہے، ان دونوں مسائل سے وفاقی حکومت اس لیے اچھے طریقے سے نپٹ نہیں سکی کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات جو تھے وہ صوبوں کے پاس تھے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ان کی اپنی باتوں کا تضاد دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ جو ہے یہ دن رات یہ منادی کرتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی اتنی خوبصورتی سے ہم نے یہ ہینڈل کیا ہے، اور ہم اگر اس طرح سے نہ کرتے تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو یا تو ان کے پاس اختیارات نہیں تھے یا تھے، اور اگر تھے تو انہوں نے کیسے استعمال کیے، اگر نہیں تھے تو پھر یہ کامیابی ان کو کیسے مل گئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کرونا اور ٹڈی دل دونوں جو ہیں اس میں وفاقی حکومت نے کوئی ایسا کردار جو کرنا تھا وہ نیشنل کنسنسس کا کرنا تھا، ایک یونٹی کا کرنا تھا، اور ایک بیانیے کا کرنا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ دونوں معاملات میں وفاقی حکومت بری طرح سے جو ہے وہ بیک فٹ پہ رہی ہے، اور دونوں کے لیے اس نے کوئی بروقت اقدامات نہیں کیے۔ اس میں صوبائی حکومتوں کا یا 18ویں ترمیم کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، صوبے جو ہیں وہ ایسے نیشنل پالیسی جہاں پر آ جاتی ہے، جس طرح کی لوکسٹ ہے یا جس طرح کی یہ کرونا ہے، اس پہ ہمیں ایک پورا مطلب بیانیہ جو تھا، ایک طرح کی بات جو تھی وہ وفاق سے آنی تھی، جو وفاق نے نہیں کی۔ وفاق نے صرف کنفیوژن کریٹ کیا۔ یہ تو دعا دیں صوبائی حکومتوں کہ انہوں نے عقل سے کام لیا اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچت ہو گئی، نہیں تو اگر ان تک چھوڑا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اس میں ان کے جو کام تھے انہوں نے کب کیے؟ ہم تو اگر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی یا کوئی اور گورنمنٹ ان سے کہہ رہی تھی، وہ صرف ان کو امپورٹ جو کرنی تھی، جو چیزیں تھیں جس طرح PPEs تھی، وہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ ریاض فتیانہ صاحب، سینیٹر روبینہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ وہ اس کو انڈورس کرنی ہے کہ یہ ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے NFC کے معاملے کے اوپر اور 18th امینڈمنٹ کے معاملے کے اوپر، اسی وجہ سے آج جو ہے وہ سینٹ کے اندر اس معاملے کی بازگشت سنائی دی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہوا، اور پھر جب یہ چیز شروع ہوتی ہے تو لوگ صدارتی نظام کی بھی بات کرتے ہیں اور دوسری باتیں بھی کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ صدارتی نظام کی بڑی کون چھوٹا چھوڑتا ہے؟ حکومت کا ایسا نہ ایجنڈا ہے، نہ کچھ سوچ ہے، نہ پلاننگ ہے، اور نہ آئینی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے آئین ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر نئی آئین ساز اسمبلی کا الیکشن کروانا ہوگا، اور پھر حکومت کے پاس 2/3
میجارٹی ویسے بھی نہیں ہے اگر جو آسان رستہ اختیار کرنا بھی ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مفروضے ہیں جو کبھی کبھی کچھ کبھی کون کچھ ہوتا رہتا ہے, تو کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی جمہوریت کو جو پارلیمانی نظام حکومت کے تحت فرض وجود میں آ چکی ہے اسی کو اسٹرینتھن مضبوط کرنا چاہتے ہیں. بڑی ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے اتنے عرصے میں پاکستان میں پیور پرفیکٹ مضبوط جمہوریت کبھی بھی نہیں رہی. صحیح. اس کے لیے جو اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کیا جائے, الیکشن کمیشن کو فعال اور بااختیار کیا جائے, الیکشن لاز میں اور امپروومنٹ کی جائے, اور سیاسی کارکنان کی تربیت بھی کی جائے, میڈیا کو اس قدر آگاہی ہو کہ وہ پراپر رپورٹنگ کر سکے, سول سوسائٹی مانیٹر کر سکے. یہ ساری چیزیں ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں قوت برداشت بھی پیدا کرنا ہوگی, برداشت کرنا, ایک دوسرے کے خیالات کو اور اپنی بات کا آغاز کرنا. یہ ساری باتیں ہیں. اس پہ میرا خیال ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں جنہیں سالہ سال سے. آپ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے, اور وقت چاہیے ہوگا کیونکہ اس وقت 85% جو ورلڈ اکانومی ہے وہ پیور ڈیموکریٹک کنٹریز کے پاس ہے, اور جو باقی 15% بنتا ہے اس میں سے کچھ میں ملٹی ڈکٹیٹرشپ یا بادشاہتیں کنگڈمز ہیں, اور کچھ میں سیمی ڈیموکریسی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم 100% پرفیکٹ ڈیموکریسی میں داخل نہیں ہو سکے. اس کے لیے ہمیں اور کوشش کرنا ہوگی. جیسے جیسے ڈیموکریسی مستحکم ہوگی, ادارے مضبوط ہوں گے اور روایات مستحکم ہوں گی, تو کام آگے بڑھے گی. رانا تنویر صاحب, ریاض فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ممکنات میں ہی شامل نہیں ہے صدارتی نظام کا لانا, یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. جب تک ایک پورا پروسیس نہیں ہو, نئی آئین ساز اسمبلی نہ ہو, یہ سارے معاملات نہ ہو, تو یہ تو بحث ہی فضول ہے جس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو آج NFC والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ پھر بلاول صاحب نے کہا کہ اگر NFC کے معاملے کو چھیڑا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو PTI کی جماعت کہتے ہیں, ان کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی مخلوق ہے. یہ سیاسی ہیں, یہ فاشسٹ ہیں, ڈیموکریٹک ہیں, یا ناڑی ہیں, نہ سمجھ ہیں, ضدی ہیں. کیونکہ ان کے اگر یہ سارے کام دیکھیں گے, خیر جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس پہ تو خیر بات کرنا اس کا یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک بہت پروسیس ہے, جس طرح فتیانہ صاحب نے کہا کہ بیسک کانسٹیٹیوشن کا جو ہے نا بیسک سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو نیا الیکشن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی شاید بنانی پڑے, یا پھر ایک ریفرینڈم میں جایا جائے کہ قوم کیا چاہتی ہے, اور اس کے بعد پھر بھی لیجسلیشن کا تھرو اسمبلی پروسیس ہوگا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک بیکار ہیں, کیونکہ یہ ٹیسٹڈ ہمارے جو نظام ہیں, پریزیڈنشل بھی رہے ہیں, مارشل آئین بھی رہی ہیں, آٹوکریٹک گورنمنٹس بھی رہی ہیں, لیکن پارلیمانی کیونکہ فیڈریشن ہے ہماری, اور فیڈریشن اس پہ متفق ہے کہ ہم نے اپنے صوبوں نے یہ خود بخود والنٹیرلی کچھ اپنے حقوق فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے کہ آپ ڈیفنس کریں گے, آپ جو فائنینس ہے اس کو مینیج کریں گے, کرنسی آپ کی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اس پہ کہ اس کی بیسکس ہیں کیا. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بات کرتا ہے تو فضول بات کرتا ہے, کیونکہ اگرچہ پارلیمانی جو نظام ہے شاید ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے جو اس وقت چل رہا ہے, اس میں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, اس میں الائز ہوتے ہیں, بلیک میلنگ ہوتی ہے, ایک کانسیکوینسی ہے وہ بیسڈ آن فیورز اینڈ بلیک میلنگ. تو یہ لمبی ڈبیٹ اکیڈمک ڈبیٹ ہے. لیکن جہاں تک NFC کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ یکدم سینٹ میں آپ لے آئے, اور سینٹ کو پتہ ہے ان کو کہ سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میجورٹی اپوزیشن کیا, اور اپوزیشن نے کنسنسس کے ساتھ 18th امینڈمنٹ کی جو اپوزیشن اس وقت کی ہے, اور اس پہ سارے آج بھی ایگری ہیں. لیکن اگر اس میں کچھ تھوڑی بات ہی کوئی لا بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, آئیڈیل نہیں ہوتا, اس میں امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, اس میں ہمیشہ اسپیس ہوتی ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے. اس لیے قانون سازی میں
पुराने जो एक्ट हैं, पुरानी कानून साजी है, नए के अलावा उनमें भी अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए लाई जाती है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस काम के लिए वहाँ रेजोल्यूशन एक मूव करना था, मोशन मूव करनी थी सेनेट में, या पॉलिटिकल पार्टीज के जो सीनियर लोग हैं, हेड्स हैं, उनके साथ मतलब बाहर असेंबली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कंसल्टेशन जारी कर रखनी थी कि अगर उसमें कहीं कोई खामी है, जिस तरह सिलेबस की हम बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, ये रिसर्च सेंटर होना चाहिए, उसके पास, सेंटर के पास होना चाहिए, तो ये चीजें हैं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। जिस तरह ये तो ऐसे काम करते हैं जिस तरह कोई थोड़ा मारना होता है कि हमने थोड़े से कराना है और आगे से रिएक्शन जो आता है वो आपके सामने है। ठीक, इनको तो चाहिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, उस पर कहें कि जी आप डिस्कस करें, अगर गवर्नमेंट के ज़हन में कोई इश्यूज हैं, लेट्स से एनएफसी का है, एनएफसी की कुर्बानी आपको देखो किसने दी है। ये पंजाब एक बड़ा भाई है पाकिस्तान में, जो बड़ा भाई जिसको कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने एनएफसी अवार्ड जब ये मुतफिका तौर पे हुआ तो अपना कुछ फेडरेशन ने छोड़ा, कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने अगर नोट करेंगे तो कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने बिलियंस की सैक्रिफाइस किया कि ये हमारी तरफ से सूबों को दे दें। ये होता है एटीट्यूड डेमोक्रेटिक, ये एटीट्यूड होता है कि यकजहती के लिए, ये यूनिटी के लिए। इस तरह थोड़ा होता है, ये तो यूनिटी को बखेर रहे हैं, ये तो ऐसे इशू खड़े कर रहे हैं जो जिससे कंट्रोवर्सी मुल्क में पैदा होगी और फेडरेशन को कमजोर होगी। मैं समझता हूं कि अगर कोई बात है तो वो सिंध के साथ बैठे हैं, केपी के साथ बैठे हैं, बलूचिस्तान के साथ बैठे, पार्लियामेंट्री के साथ बैठ बात करें। और अगर कोई लॉजिक इनमें है, अगर कोई उसमें वाकई वजन है इनकी बातों में, कुछ इश्यूज ऐसे हैं मेरे ज़हन में भी हैं, सही है, क्योंकि मैंने एक सुनाई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उससे मुझे मसला आता था स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनल, नेशनल स्टैंडर्ड होता है किसी चीज, क्वालिटी जस्ट किसी चीज का। तो वो सूबे कहते थे हमने बनाना है स्टैंडर्ड, तो चारे सूबे लहदा, मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, एक घी है घी, अगर उसका स्टैंडर्ड पंजाब का कोई और होगा, केपीके का कोई और होगा, आजाद कश्मीर का और होगा, सिंध का और होगा, तो वहां हम पंजाब वाले उधर नहीं भेज सकेंगे, सही बात वो बैन कर देंगे कि ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो वो तो एक इंटरनेशनल यूएन का चार्टर है जिसको हमने अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर हम स्टैंडर्ड मुकर्रर करेंगे ताकि एक्सपोर्ट भी बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड। तो ये एक इशू ऐसे हैं जिसको, उस पर मीटिंग भी बड़ी हुई, चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग हुई सबके साथ, लेकिन वो मानते भी थे ये बात दुरुस्त है। तो ये चीजें हो सकती हैं जो, लेकिन कंसेंसस करने की और बैठने की जरूरत है। राणा साहब का पॉइंट ये है रियाज के साथ जी, इतना नहीं कि एक बंदे ने उठा और मोशन पेश कर दी। मैं तो हैरान हूं इनकी अकल पे, इनकी डेमोक्रेटिक अप्रोच पे। ये फतेहाना साहब कह रहे हैं कि अभी डेमोक्रेसी हमारी फ्रजाइल है, बिल्कुल फ्रजाइल है, लेकिन कोई किस तरह मजबूत होनी है? मजबूत होनी है हमारे एटीट्यूड से। जो हम सियासतदान हैं या पॉलिटिकल लोग हैं या डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने अपना कंडक्ट शो करना है कि हम पॉलिटिकल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं और हमने इसको आगे लेके बढ़ाना है। अगर आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने जितने भी बड़े फैसले किए नेशनल लेवल पे, सबको बुलाया, इंक्लूडिंग इमरान खान, जो टेररिज्म था उस पर जो फैसला किया सबको बुलाया। जो इससे इस तरह की बात और होती थी इंटरनेशनल लेवल पे फैसला करना होता था तो सबको बुलाया जाता था। प्राइम मिनिस्टर नेशनल नैरेटिव के बगैर, नेशनल नैरेटिव के बगैर गुजारा ही नहीं है। कंसेंसस करने के लिए एक एक दिन पूरा बैठे रहे। ठीक, तो ये बातें होती हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, उस प्रोसेस को मजबूत करने के लिए, उन अदारों को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह कहना, हवा में कह देना कि जी ये आइडियल बात तो ठीक है, कह देना कि जी डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, कमजोर है यहाँ, खुद प्रैक्टिकली साबित भी करना। राणा साहब ये जवाब ले लेते हैं। हमारा अनडेमोक्रेटिक है, नॉन पॉलिटिकल होता है हमारा एटीट्यूड, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। फतियाना साहब, राणा साहब की बात आपने सुनी, वो कहते हैं एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी, या हवा की बातों से बात नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि अगर कोई सीरियस बात करनी है तो उसके फोरम्स हैं, तरीक़ेकार है, कमेटीज़ हैं, कंसेंसस बिल्ड करना है। ये अखबारी बयानात, ये टेलीविज़न के टॉक शोज़ या अचानक से मोशन लाना, इससे नॉन सीरियसनेस जाहिर होती है। गुजारिश है कि सदारती निज़ाम इतना प्यारा, अच्छा, नहीं, एनएफसी और 18वीं तरमीम वाली बात है।
دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ میں ریکارڈ کی دوسری کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ متفقہ امینڈمنٹ نہیں تھی. اس میں 6 ووٹ، جس میں بھی شامل ہوں، ہم نے 18ویں ترمیم کے خلاف ڈالے تھے. اس میں 2 مسلم لیگ نون کے ایم این اے جوید ہاشمی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب، اور ہم 4 تھے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ. ہم تھے اس میں، میں خود تھا، پروانی سندھ سے منارٹی ایم این اے، اسرار ترین کوئٹہ سے، میں اور کشمالہ طارق پنجاب سے. 6 ووٹ 18ویں ترمیم کے خلاف کرے تھے. اس لیے 18ویں ترمیم متفقہ ترمیم نہیں بلکہ کثرت رائے سے ترمیم تھی. ہمیں اعتراض ہی یہ تھا، اس میں آپ نے اوپن ڈیبیٹ نہیں کروائی، اس کے چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا گیا، خفیہ میٹنگ میں فیصلے ہوئے اور یہاں آپ نے ہاتھ کھڑے کروا دیے. ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آسمانی صحیح فاری، اس میں کوئی امینڈمنٹ امپروومنٹ نہیں ہو سکتی. اگر اتنی یہ پرفیکٹ 18ویں ترمیم ہوتی تو 25ویں تک کیوں ترمیم ہو، اس کے بعد بھی 5 ترمیم 6 ترمیمیں اور بھی ہوئی. ٹھیک. تو اس میں اب میرا خیال یہ کہ 18ویں ترمیم تو ریپیل واپسی نہیں ہو سکتی، اس میں فردر امپروومنٹ ہو سکتی ہے جس کی گنجائش ہمیشہ سے موجود رہی ہے. تو اس میں کچھ ترامیم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وفاق جو ہے فیڈریشن وہ مضبوط ہو. یہ کنفیڈریشن نہیں ہے کہ آپ وفاقی اکائیوں کتنا مضبوط کر دیں کہ وفاق کی حیثیت ہی کالم بیکار سی ہو کے رہ جائے. اس کی ضرورت ہے، اس کی بات ہے. لیکن وہ تو آرگومنٹ یہ کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق خود بخود مضبوط ہوگا. جی دیکھیں، وفاقیت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صوبوں کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وفاق ان کا محتاج ہو کر رہ جائے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے 70% چلا جاتا ہے اس میں صوبوں کو، باقی جو رقم 30% بچتی ہے اسے ڈیفینس اور قرضوں کی ادائیگی، اس میں دیکھیں تقریباً میجورٹی تو آپ کا قرضوں میں چلا جاتا ہے، جو فارن ڈیٹ ہے پاکستان کا اپنے قرضوں کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے، فارن افیئرز ہیں، آپ کی ڈیفینس ہے، سرکاری ملازمین کی چارج ایکسپینڈیچر ہے. یہ سارے اخراجات رزلٹ ہی ہے کہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد امیر اور مرکز غریب ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں کورونا وائرس کا ایشو آیا تب بھی وفاق اس میں لڑائی لڑ رہا ہے. ان ساری چیزوں کی بنا پہ وقت بیلنس ہونا چاہیے. بالکل آپ پہلے وفاق طاقتور، صوبے کمزور تھے، اب صوبے طاقتور وفاق کمزور ہو گیا. اس میں دوبارہ ریکنسیڈر کر کے بیلنس کرنا ہوگا. اس میں وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ہو اور کچھ چیزیں جو ہیں وفاق کے پاس بھی رہنی چاہیے. روبینہ صاحب، فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہ صوبے امیر ہو گئے اور وفاق غریب ہو گیا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو سب سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہمیشہ سے وفاق کی مضبوطی پہ یقین رکھتی ہے اور وفاق کی ہی جماعت ہے، تھی اور رہے گی. جہاں وفاق کی اکائیوں کی مضبوطی کی بات آئے گی پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوگی. لیکن فتیانہ صاحب نے جو بات کی کہ یہ 18ویں ترمیم تھی، یہ کوئی ایسے فارمولا تھا جو چھپ کے بنایا گیا اور بند دروازوں کے پیچھے بنایا گیا، یہ بالکل ایک غلط بات ہے. اس ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنائی کی تھی 18th امینڈمنٹ پہ کام کرنے کے لیے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے. ان کی مشاورت سے، ان کی محنت سے، تمام پارٹیوں کے انپٹ سے یہ جو ہے معارض وجود میں آئی. یہ کہنا اب کہ جی یہ چھپا کر کیا گیا، یہ بالکل ایک غلط بیانی ہوگی. میں اس کو یہاں پہ کریکٹ کروں گی. اور جہاں تک بات رہی، دیکھیں وفاق کا کام جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہے. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایف بی آر ہمیشہ اپنے ہدف سے نیچے کیوں رہتا ہے؟ آپ بجائے کہ صوبوں سے کہیں کہ وہ اپنے ریسورسز آپ کے حوالے کریں، آپ اپنا ٹیکس نیٹ ورک کیوں نہیں بڑھاتے؟ ابھی ایف بی آر کی جتنے ٹارگٹس تھے they have failed to achieve them. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صوبوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. سندھ نے اس دفعہ جو ہے اپنی ٹیکس کلیکشن میں امپروومنٹ کی ہے، باقی صوبوں نے بھی امپروومنٹ کی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جو وفاق کے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہت سمجھ ہے اور جو صوبے کی لیول پہ جو کام کرتے ہیں لوگ وہ اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں انہی باتوں سے جو ہے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. وفاق ہو یا صوبہ ہو، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کی اتنی کیپیسٹی، اگر وفاقی کسی وزیر کی کیپیسٹی ہوگی تو پھر صوبائی وزیر کی کیپیسٹی ہوگی. یہاں اگر وفاق کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ دوسرے صوبوں کو کیوں اس کو الزام دیتے ہیں کہ ان ساری کمزوریوں کی وجہ ہے وہ کم صوبے ہیں؟
تو یہ بات جو ہے یہ ٹھیک کر لینی آپ چاہیے. کا پوائنٹ یہ کہ نفرتیں بڑھیں گی. اپنی جو کوتاہی ہے یا غفلت ہے اس کا ملبہ جو ہے وہ صوبوں کے اوپر یا صوبوں کی پرفارمنس پہ یا اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جو بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ, ریاض فتیانہ صاحب اور رانا تنویر صاحب میرے مہمان ہیں. رانا صاحب, دو باتوں کا میں آپ سے جواب چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو اے پی سی ہونی ہے اس میں اب کتنی تاخیر ہے, کیونکہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی صحت کی وجہ سے وہ معاملہ ڈیلے ہے, تو وہ کتنا ڈیلے ہے. اور دوسری بات بلاول صاحب نے کہی کہ کرونا ہو یا نہ ہو, حالات اسی طریقے سے رہے تو پھر ہم عوام کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے. اس کے اوپر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں اپوزیشن سڑکوں پر. طارق صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اے پی سی ہے وہ بڑی دیر سے بات چل رہی ہے, لیکن کچھ حالات اس قسم کے بن جاتے ہیں, جس طرح کورونا آ گیا, پھر شہباز صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. اب بھی وہ میرا خیال ہے انہوں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے اینٹی باڈیز کا, اگر کچھ اس کے رزلٹ آتے ہیں ٹھیک جو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, تو پھر یہ دور کی بات نہیں, انشاءاللہ دنوں میں کوئی 10 دن 15-20 دن کے اندر ہو جائے گی. یہ یعنی عید سے پہلے ہو جائے گی رانا صاحب, عید الاضحیٰ سے پہلے اے پی سی ہو جائے گی. ہمیں امید ہے کیونکہ ڈپینڈز آن کہ شہباز صاحب کی صورت جو حال ہے, کیونکہ شہباز صاحب کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات رہی کہ اے پی سی کا جو ہم اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں آج کل کہ اے پی سی کو ایک میننگ فل بنایا جائے, تاکہ لوگوں کو جو جب اے پی سی ہو تو لوگوں کو وہاں سے کوئی ایک کرن کی روشنی نظر آئے ان فیصلوں سے, اور ایک ان کو روڈ میپ ملے, ایک ڈائریکشن ملے کہ اب ملک جو ہے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپوزیشن اب کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی دوسری سڑکوں پہ آنے کی, دیکھیں ہم کب تک کرونا کی آڑ میں, ابھی پاکستان پہ ایک دن یہ جو 2 سال گزرے ہیں, یقین کریں پاکستان تباہی کے کنارے پہ چلا گیا ہے. کہاں ان کو پاکستان دیا ایک اچھا پاکستان جس میں بجلی وافر تھی, جس میں کسی اور سڑک اور موٹر وے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ بنا کر انفراسٹرکچر دیا, ان کو ہاسپٹل اچھے دیے, ان کو جی ڈی پی اچھی 1.8 دی, ان کو ریزرو دیے, ان کو اسٹاک ایکسچینج اچھا دیا, ان کو ڈالر کی پرائس اچھی دی. تو میں سمجھتا ہوں ایک خوشحال پاکستان, ایک پروگریسو پاکستان اس کو میاں نواز شریف نے دیا, جس کی تباہی آج منفی گروتھ پہ ہے, اور کوئی ادارہ بھی اور کرپشن کی عروج پہ ہے. ان کے اپنے ایم این اے جو ہیں اگلے دن ٹی وی پہ کہہ رہے تھے, کئی آگے کہتے ہیں وہ ملتان سے, اس نے کہا کہ میں اپنی سیاسی تاریخ میں قسم کھا کے, اس نے کہا خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اتنی زیادہ کرپشن کبھی میں نے نہیں دیکھی. اور میں بھی آپ کو کہوں کہ اتنی زیادہ کرپشن انی جیسے نہیں کہتے انی مچھی ہے. اب تو کسی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریٹ ہے کہاں, جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ پٹواری ہے, چاہے وہ چیف منسٹر ہے. اب تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ کیا تماشا ہے. فتیانہ صاحب میرے بھائی ہیں, یہ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں معاملہ ٹھیک ہے, کیا معاملات ان کے ضلع میں ٹھیک چل رہے ہیں, کیا معاملات پنجاب کے ٹھیک چل رہے ہیں, کیا یہ انڈسپینسیبل ہے جو چیف منسٹر لگایا ہوا ہے, اس پہ کیوں زید ہے. جس طرح بلال صاحب نے کہا ہے یہ تو جادو سے یا پتہ نہیں کس چیز سے کرپشن سے اور جادو پہ چل رہی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کس چیز پہ آپ کی انا پاکستان سے بڑی نہیں ہے, آپ کی انا پاکستان کو تباہ کر رہی ہے, آپ کی انا آپ کی ضد کہ میں نے یہ کہہ دیا, میں نے کہہ دیا. اب تو لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے کوئی نوٹس نہ لے پرائم منسٹر, جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اگلے دن صبح ہی وہ چیز جو ہے وہ اور خراب ہوئی ہوتی ہے. آٹا مہنگا ہو جاتا ہے, چینی مہنگی ہو جاتی ہے, پٹرول ملتا نہیں ہے. جب پٹرول ملتا ہے تو اتنا مہنگا ملتا ہے کہ پھر 300 ارب روپیہ ان کی جیب میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک فتیانہ صاحب, وہ رانا صاحب کہتے ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں, اور دوسری بلاول صاحب نے کہا کہ یہ کرپٹ ترین حکومت ہے جس میں جو ہے نا وہ بدترین کرپشن ہو رہی ہے اس حکومت میں. جی آج کے یہی تو لطیفے ہیں مشہور جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. بلاول صاحب نے جو کمنٹس کیے ہیں اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. تو اسی طرح جہاں تک رانا تنویر صاحب کا ذکر ہے
تو ماشاءاللہ وہ بہت سینئر سیاستدان ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں. وہ مسلم لیگ نون کے ان چند ارکان قومی اسمبلی میں سے ہیں جو بہت باشعور اور جن کی اپنی ریپیوٹ بھی ٹھیک ہے اور ان پر کوئی کرپشن کا چارج بھی نہیں ہے، آنےسٹ شخصیت ہے. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں ابھی تو لیڈر آف اپوزیشن خود کرنٹائن میں ہے اور ان کا ابھی بھی چانس نہیں ہے، کیونکہ کورونا 1 سال سے پہلے جانے والا نہیں ہے. تو اس کے مطلب شہباز شریف صاحب 1 سال سے پہلے آنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے 1 سال میں تو ملکی حالات کووڈ-19 سے باہر نکلنے کی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی. ان حالات میں اپوزیشن کو چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان میں کووڈ-19 کورونا وائرس ختم ہو جائے اور یہاں لوگوں کو زندگی اور صحت مل جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سیاست کرنے کا بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. اس موقع پہ اب جب پارلیمنٹ موجود ہے، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ساری اہم سیاسی جماعتوں کو اس میں نمائندگی حاصل ہے، اس لیے اے پی سی کر کے وقت قوم کا کیوں ضائع کرنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو دل کی بڑاس نکالنی ہے، غصہ نکالنا ہے، پہلے بھی اپوزیشن غصہ نکالتی رہتی ہے، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نکال لے، ہم وہ سن بھی لیں گے، اس پہ تبصرہ کر کے جواب بھی دے دیں گے. اس لیے یہ وقت نہیں ہے اس وقت فرقہ بازی کا، سیاست کرنے کا، لڑائی جھگڑا کرنے کا، دست و گریباں ہونے کا. یہ وقت اتحاد کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنے کا ہے، قوم کو کورونا وائرس سے بچانے کا ہے. جہاں تک چیزوں کی مہنگائی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس ملک میں ایسے لوگ کارٹلز شروع سے چلے آ رہے ہیں جو ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جس نے بھی حرکتیں کی ہیں بالکل ان کا کڑا احتساب ہو رہا ہے اور ہوگا. فتیانہ صاحب وہ کہتے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ایک پراسپیرس کنٹری دی تھی آپ نے، اس کو تباہ کر دیا، اب ایک ایک دن جو ہے نا وہ بھاری ہے. دیکھیں جی، یہ ملک تو میرا خیال ہے کہ بہت پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا. قائد اعظم زندہ رہتے شاید حالات اور ہوتے. پچھلے 50-60 سالوں میں ملک دن بدن پیچھے ہی گیا ہے. اب تو پہلا موقع ہے کہ حکومت نے وہ گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا ہے، ملک کے بین الاقوامی امیج کو بہتر کیا ہے، کشمیر کا ڈیڈ مسئلہ دوبارہ زندہ کیا ہے. بین الاقوامی سطح پر پاکستان ایک ایٹمی طاقت کا رول ادا کرتے ہوئے سعودی عرب اور ایران کی جنگ کو روکا، یہاں پہ قطر اور سعودی عرب کی جنگ کو روکنے میں کامیاب رہے. اور پہلے ہمارے حکمران بڑی بڑی سپر طاقتوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، آج سپر طاقتیں ان سے بات کرنے کی خواہش مند ہیں. تو ایک قومی وقار جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک آزادی تو اس میں چلیں. یہ روبینہ صاحبہ مسکرا رہی ہیں، پہلے میں اس پہ کامنٹ لے لوں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں فتیانہ صاحب کہ اگر غصہ ہے تو جی آپ پارلیمنٹ میں آ کے غصہ نکال دیں، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے سڑکوں پہ آ کے سیاست کرنے کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آ کے ہم بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ان میں سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب تو تب تشریف لاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اپوزیشن میں سے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا، تو پھر وہ آ کے اپنی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. وہ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو حکومتی بینچوں کا کام ہوتا ہے برداشت کرنا، سننا، لیکن وہ حوصلہ تو ان میں ہے نہیں. اور پہلی کوشچن تو میں فتیانہ صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ یہ کرونا کی مسئلے کو سیاسی رنگ کس نے دیا؟ کم از کم پیپلز پارٹی نے تو نہیں دیا. اگر آپ کی میموری تھوڑی سی ریکال آپ کریں تو مراد علی شاہ نے ٹی وی پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھئی سیاست ہم بعد میں کر لیں گے، اس کے لیے عمر پڑی ہے. مجھے ان کے الفاظ یاد ہے چیف منسٹر سندھ کے کہ اگر زندہ رہے تو سیاست کر لیں گے، اس وقت بھائی چھوڑ دو. لیکن وہ جو فوج ظفر موج ان کی ہے، انہوں نے جو سو کالڈ رکھے ہوئے ہیں اپنے اسپوکس پرسن، ان کا تو ان دنوں آپ نکالیں. وہ دیکھیں آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، کئی چیزیں ادھر ادھر ہو نہیں سکتی. وہ پرانی ان کی ریکارڈنگ نکالیں 2 مہینے پہلے کی، اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا تماشا لگایا ہوا تھا جا کے کراچی میں، اور کتنا اس کو پولیٹیسائز کیا اس پورے ایشو کو. بلاول بھٹو زرداری واز دا فرسٹ پرسن جس نے کہا کہ میں آپ کو وزیر اعظم سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے. لیکن اس وقت تو پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں تھے، ادھر سندھ فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اور جس طرح فتیانہ صاحب نے جو باتیں کی میرے لیے تو بڑی حیرت انگیز تھی کہ ملک کا وقار اور ملک کی عزت، اور وہاں ہم نے یہ کیا وہ کیا. ملک کی وقار آپ کے تو کوئی ایئرپورٹ سے جہاز اتارنے کو تیار نہیں ہے. کون سے ملک کے وقار میں آپ نے اضافہ کیا ہے؟
آپ کے پائلٹ جو ہیں جس ایئر لائن میں ہیں وہاں ان کی جو جگ ہسائی ہو رہی ہے وہ وقار ہے، اور باقی جو طریقہ کار کیے ہوئے ہیں آپ نے، اور کشمیر پالیسی پہ آپ کا کیا موقف ہے، وہاں آپ کا کچھ پتہ نہیں آپ نے کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم نے سڑکوں پہ جا کے 2 گھنٹے 1 گھنٹے کھڑے ہو جانا ہے، 2-4 گانے گا لینے ہیں، وہ ہماری کشمیر پالیسی ہے۔ تو یہ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ وقار زیادہ ہے، جہاں معیشت مضبوط ہے؟ معیشت مضبوط ہے تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ ٹھیک، اگر معیشت انہوں نے مضبوط کر لی ہے، ٹھیک کر لی ہے، بہت کام کر لیے ہیں، تو پھر تو سب کچھ جو ہے بہت اچھا ہے، تو پھر کس بات کا شکوہ کرتے؟ پھر ان کو کیا ضرورت ہے صوبوں کے جو ہے ریسورسز پہ قبضہ جمانے کی، اگر انہوں نے معیشت کو اتنا بڑھاوا دے دیا تو؟ ٹھیک، میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جو ہے وہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ایک بہت بڑا الزام ہے اس حکومت کے اوپر کہ مافیاز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، ریاض فتیانہ صاحب اور رانا تنویر صاحب میرے مہمان ہیں۔ رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو موقع ہی نہیں ہے سیاست کرنے کا، اور حالات بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ سیاست کر سکے گی۔ جو ہم سے ناراضگی ہے، جو غم و غصہ ہے، آئیں اسمبلی میں تقریریں کریں، بس ٹھیک ہے، آپ بھی ابھی تو یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ۔ نہیں، غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی ان کی پالیسی کی کہ یہ پالیسی جو ہے بڑی غلط ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا معیشت سے خراب ہو رہی ہے، چل نہیں رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ غصہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو ہمارا قومی فریضہ ہے اپوزیشن کا کہ ہم آپ کی ڈائریکشن سیدھی کریں، آپ کو سمجھائیں کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے، آپ کے جو کام ہے وہ غلط ہیں۔ تو یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے فتیانہ صاحب نے تو اپنی پارٹی کا ایک موقع پیش کرنا ہے، لیکن اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ جو جس طرح روبینہ صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یا لوگوں کو ہر چیز مل رہی ہے، اویلیبل ہے، تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ یہاں تو سر لوگ جولیاں ٹھا ٹھا کے اپنی بدوائیں دے رہے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کی حالت کہ یار یہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ تو ابھی معیشت مائنس پہ جا رہی ہے، کوئی اسٹاک ایکسچینج انہوں نے لا کے 34,000 پہ کھڑا کر دیا ہے، جو ہم نے 53 پہ دیا تھا۔ ریزروز ان کے قابو نہیں آ رہے، بھی کتنوں مانگی ہے، 12 ملکوں سے انہوں نے پیسے مانگے ہیں، جولی اٹھا کے خدا کے لیے مجھے کوئی پیسہ دے دے، تو خدا کے لیے میں کہہ رہے بین الاقوامی سربراہان اب پیچھے ہیں ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم صلح کرا رہے ہیں۔ کون سے والے؟ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ وہ میں اب اس پہ آپ ہی کمنٹ کر لے۔ میں اب فتیانہ صاحب ایک بڑے پولیٹیکل بندے ہیں، بہت ہی ڈیپ روٹڈ یہ نمائندے اپنے علاقے کے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری، لیکن میں مطلب ایمان سے مجھے ایسا آ رہا ہے کہ یہ ہنسی آ رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے پیچھے ان سے پوچھتے ہیں۔ وہ انڈیا پہ مثال دی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مودی جو ہے یہ عمران خان ہے ہندوستان کا، کہ یہ ہندوستان کو تباہ کر رہا ہے، یہ مثال بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بےزتی کا مقام ہے۔ پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی ہے ادھر لوک سبھا میں، ایک ان کے ایم پی نے کہا کہ مودی جو ہے یہ انڈیا کا ہندوستان کا عمران خان ہے، تو اس سے اور ہمارے پرائم منسٹر کی بےزتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں بھیک نہیں مانگوں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ بھیک کے انہوں نے سب سے پہلے تو 2 ارب 3 ارب ڈالر لے کے آیا یو اے ای اور اس سے سعودی عرب سے اور چائنا سے۔ کدھر گئے ہیں وہ پیسے؟ مجھے بتائیں نا، 12 ارب انہوں نے اپنے دوست ملکوں سے لیا، کدھر گئے ہیں؟ قرضے کے علاوہ یہاں ڈپوزٹ کرائے انہوں نے صرف ریزرو کھڑے کرنے کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں یا ہمارے پیسے واپس لینے لگے ہیں یا اس پہ ہمیں انٹرسٹ دیں۔ یہ پھر سعودی عرب گئے کرنے کے لیے کہ ہمیں انٹرسٹ نہ لیں، پڑے رہنے دیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پیسے لون میں کنورٹ کر دیں، وہاں سے وڈرا نہ کریں اسٹیٹ بینک سے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا نا ہم یا واپس لے لیتے ہیں یا ہمیں اس پہ اپنا دیں انٹرسٹ یا مارک اپ جو بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہ کریں، اس کو کنورٹ کر دیں ہمیں ایڈ میں یا لون میں یا کچھ کر دیں۔ تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے بتائیں 31 مئی تک اپنے آپ عمان سے بتائیں، آپ اینکر پرسن ہیں، یہاں پاکستان میں کوئی مسئلہ تھا کیا؟ ہم اتنے ہی کوئی جادوگر تھے؟ جادوگر تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی کارپیٹ کے نیچے چیزیں دبائی، 5 سال دبائے رکھی،
اس کے باوجود انہوں نے دھرنے دیے, انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, وہاں لشکر لا کے وہاں سے KPK سے, آپ کو یاد ہوگا کون سا انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ وہ کیا مولوی کا نام ہے خادم رضوی, اس کو فیض آباد پل پہ انہوں نے بٹھائے چھوڑا. یہ کیا بات کرتے ہیں, ہمیں تو انہوں نے چین سے رہنے نہیں دیا. پرائم منسٹر پہ اٹیک, ہاؤس پہ اٹیک ہوا, سپریم کورٹ پہ انہوں نے گندے کپڑے لٹکائے, PTV پہ حملہ ہوا, اس کے باوجود پاکستان پروگریس کرتا رہا. دنیا مانتی ہے کیا ہم نے وہ اپنی کوئی جیب سے فکر دیتے ہیں؟ آج اسٹیٹسٹکس جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹیٹسٹکر جو ہوتا ہے ان کا, وہ پڑھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ تو ان کے ادارے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان مر رہا ہے. تو یہ ہمیں اس طرح نہ کریں, پیچھے 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 پچھلی گورنمنٹ خدا کے لیے اس کو اگر کرنے کی اہلیت نہیں ہے, سمجھنے کی اہلیت نہیں ہے. کون سا مافیا ان کے پاس نہیں ہے؟ پیٹرولیم کا مافیا ان کے پاس ہے, چینی گھی کا مافیا ان کے پاس ہے, ان کے پاس دوائیوں کا مافیا ان کے پاس ہے. کوئی ECC میں ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ گندم ہم تو ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم, یہ اب امپورٹ کرنے چلے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی, یوکرین کی ابھی گندم انہوں نے منگوائی ہے, وہ کوئی کھا ہی نہیں سکتا, بیمار پڑ جائیں گے لوگ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ذرا دیکھیں تو سبھی گندم ہے کیا. تو مجھے تو اتنا دکھ سے پھٹ پڑتے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومت کرنے کا, لیکن اب کوئی بھی اس کو لینے کو تیار نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لیں, جب تک ایک الیکشن نہ ہو, نئے الیکشن میں کوئی قیادت آئے, صحیح مینڈیٹ کے ساتھ فیئر اینڈ فری الیکشن آئے. اب یہ ملک کی جو انہوں نے حالت کر دی ہے, یہاں تو گورننس ہی نہیں ہے, کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. فتیانہ یہاں صاحب, تو جی میں اس وقت کسی کو جی میں وقت چونکہ بہت کم ہے, میں فتیانہ صاحب یہ جو ایک تو یہ الزام کہ مافیاز کی حکومت ہے, بڑے بڑے مافیاز اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود لوگ ہیں, اسی وجہ سے بحران پہ بحران آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے, جو حالت ملک کی ہو گئی ہے اس میں نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس پہ اگر آپ مختصراً کامنٹ کریں گے تو میں پھر باقی پارٹیسپینٹ سے لے کے پروگرام وائنڈ اپ کروں. دیکھیں, حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے, عوام نے اس کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے. 2023 سے پہلے تو الیکشن کی مانگ بنتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے کا مینڈیٹ دیا تھا, پیچھے لے جانے کا مینڈیٹ نہیں دیا تھا. رانا صاحب کا کہنا ہے کون کہتا ہے پیچھے گیا, حکومت تو آگے کی طرف جا رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, پہلے سے حالات بہت بہتر ہیں. 5,000 ارب روپے کا قرضہ واپس کیا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈفرنس جو ہے وہ ہم نے کم کر دیا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے, باہر سے فارن پیسہ زیادہ آ رہا ہے, فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. پاکستان تو آگے کی طرف جا رہا ہے. اور پچھلے دور میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ یوکرائن کے سے ناقص گندم پاکستان میں امپورٹ کی گئی, جس سے 3 سال تک لوگوں کے پیٹ ہی خراب رہے اور بیمار ہوا, پورا ملک بیمار ہو گیا. رانا صاحب کہہ رہے ہیں اب آپ بھی وہیں سے کر رہے ہیں, یہ لوگ بیمار ہوں گے آگے جا کے. آپ کے جہاں کھڑے ہیں, نہیں کراچی کھڑے ہیں, رانا صاحب ہمارے بھائی ہیں تو دوست بھی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو اللہ کرنی چاہیے. اب ان کے دن جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے, عوام نہیں چاہتی ان کو دوبارہ لانا, ان کو ذرا صبر کرنا چاہیے, صبر کا دامن تھام کر رکھیں. حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں, اس کے راستے میں دشواریاں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. اس وقت قوم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور مافیاز والی بات فتیانہ صاحب, مافیاز جو ہیں جس کے اوپر لوگ شور مچا رہے ہیں, وہ ڈار صاحب کہتے ہیں اتنی کرپشن میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. شاہ محمود قریشی صاحب کرپشن کر رہے ہیں, یہ تو خود آپ کے MNA بول رہے ہیں. اللہ معافی دے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اس سے بڑھ کر دیانتدار حکومت پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئی, یا کوئی کسی بھی شخص کا کوئی ایسا اسکینڈل ثابت نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے مافیاز کا کنٹرول نہیں. مافیاز کو تو بریک کیا ہے حکومت نے, آپ نے دیکھا ہوگا. SCCP کو اپنے ری آرگنائز ہم نے کیا ہے, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے ری آرگنائز کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک نیب اور عدالتوں کو فری ہینڈ دیا ہے. اور اس وقت کچھ بات کہنا جی فتح جی, روبینہ صاحبہ وہ کہتے ہیں اس سے دیانتدار حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. چلے کافی مزاحیہ باتیں ہو چکی ہیں, لیکن جو سیریس نوٹ پہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سارا کچھ اب ٹھیک ہو گیا ہے, اور یہ جو بے چینی ہے ہر طرف, یہ کس بات کی ہے, اور ملک آگے کس طرف جا رہا ہے. مطلب یہ اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بڑی اسٹریٹجیز بنائی ہیں, ملک کو بڑا ری آرگنائز کیا ہے, اگر اس میس کو ری آرگنائزیشن کہتے ہیں
تو وہ جو پرانا والا حساب کتاب تھا وہی صحیح تھا. یہ جو نئی انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے اس ملک کی, اس سے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. ٹھیک, آگے مزید رانا صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر, پروگرام کنکلوڈ کریں گے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ توبہ توبہ توبہ, ہم توبہ ہی کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمیں کوئی نہیں شوق, ہم اللہ اللہ کرنے کو تیار ہیں. اگر ملک ہمیں بہتر نظر آتا ہے, ملک کو ڈوبتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے, چاہے ہمیں جتنی مرضی قربانی دینی پڑے. یہ نکال دے 5 سال کا مینڈیٹ, یار یہ کس نے کہا ہے کہ ملک اگر تباہ کر رہا ہو, عوام بے چینی پھیل جائے, عوام آپ کو نکالنا چاہیں تو مینڈیٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کو کہ کہاں بالکل 5 سال کا ہے, لیکن 5 سال وہ اس کے لیے جو کام کرے. لیکن ہر صورت مڈ ٹرم الیکشن کیوں ہوتے ہیں, کیوں ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈلیور نہیں کر رہے ہوتے. اللہ ان کے ناراض ہیں, جھوٹے انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کانٹریکٹ ایگریمنٹ جھوٹے سائن کیے ہوئے ہیں, کیو کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, جے ڈی اے کے ساتھ, پھر وہ کیا مینگل کے ساتھ جھوٹے سائن کر دیے. یہ تو اتنے بہت بڑے کوئی فراڈیے ٹکر گئے ہیں ہمیں. الیکشن سے پہلے اتنی بڑی بڑی باتیں کی عمران خان نے, اوف یہ کر دوں گا میں, وہ سنے تو صحیح. اس نے کہا میں ملٹری کا بجٹ آرمی کا کاٹ دوں گا سارا. میں آج سن رہا تھا اس کی پچھلی کلپ کوئی دکھائی تھی کسی نے, تو میں کیا ان کی باتیں کروں, یہ کس طرح کی بات کروں. بھیک نہیں مانگوں گا, میں قرضہ نہیں لوں گا, پھانسی خودکشی کر لوں گا. تو یہ میں کیا نو کمنٹ. ٹھیک, رانا صاحب, روبینہ خالد صاحبہ, ریاض فتیانہ صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.